لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس دین کو اور اس دنیا کو ساتھ ساتھ چلانے کا ایک دونوں کے درمیان میں ایک راستہ نکالا ہے، وہ ہمارا دین ہے، ایک بڑا خوبصورت دین ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ایسا دین جس میں جو چیز آپ کی دنیا کا فائدہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی آخرت کا فائدہ بھی کرے۔ حلال کھانا عبادت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نفاق کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے ذکر ہے، خاص تفصیل سے ذکر ہے مدنی قرآن میں۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں خاص تفصیل سے ذکر ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل منافق قوم ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ جس عنصر کا، جس ایلیمنٹ کا ذکر قرآن نے کیا ہے بنی اسرائیل سے متعلق، اس میں اہل ایمان بھی ہیں۔ یعنی کچھ مقامات ہیں قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، سورۃ آل عمران میں آنے والا ہے کہ جب قتال کی بات آ رہی تھی تو کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، ان کو انسپریشن بنایا گیا ہے۔ لیکن اوور آل کیا بات کی جا رہی ہے؟ پوری قوم پر تبصرہ نہیں کیا جا رہا۔ قوم میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر نفاق آ جاتا ہے، اور اس ایلیمنٹ پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ دیتے ہیں لیسوا سواء۔ جتنا میں قرآن پڑھتا ہوں نا، اور پھر جتنا میں اپنے سرکلز میں دوستوں سے، مسلمان سے وغیرہ بات کرتا ہوں، مجھے پتہ کیا لگتا ہے، قرآن نے بہت باریک تصویر کھینچی ہے جس میں کئی رنگ ہیں، لیکن مسلمانوں کو شوق ہے بس 2 رنگ پینٹ کرنے کا، جنتی جہنمی، بس باقی نہیں بتاؤ مجھے۔ اور قرآن بہت باریک طریقے سے لوگوں، یعنی پوری قوم کے بارے میں کوئی ایک وہ فتویٰ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارے تو بس کیا کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ تو یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا، جن مقامات میں اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے وہاں پر ان کے منافقوں کا ذکر ہے وہاں باقی، لیکن تمام قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے جن کے پاس علم آیا، علم کو سمجھا بھی اور انہوں نے عمل نہیں کیا، اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس میں کرسچن بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اب آپ کو بات سمجھ میں آئی۔ جس کے پاس علم آیا اور علم آنے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہ کیا اور مسلسل نہ کیا، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، مسلسل نہ کیا، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جی آپ کے 3 پوائنٹ تھے شاید نا۔ آپ کا سوال میں پہلے دہرا دوں، وہ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کیونکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو کعبے ہی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کب سے جاری تھا؟ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے کعبے کی طرف تھے، پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف ہوئی، پھر واپس کعبے کی طرف آئے، رائٹ؟ تو بیت المقدس کی طرف یہ قبلے کی ڈائریکشن اور یہ تبدیلی کب آئی؟ یہی سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا، کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تو میں نے ڈاکٹر اکرم ندوی سے یہ سوال پوچھا ہے۔ عام طور پہ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا ہوں تو ان کو 3 مہینے لگتے ہیں، یہ بھی ابھی 1.5 مہینے ہوئے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں، پھر وہ آرٹیکل لکھتے ہیں، اور وہ عام طور پہ عربی میں لکھتے ہیں، لیکن میں آ کے ترجمہ کر دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ جی آپ نے کہا کہ درمیان والی امت، جی جب درمیان والی امت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی امت آئی جب درمیان والی؟ اور میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا درمیان والی امت، تو شاید اس سے یہ بات نہ نکلا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی امت آنے والی ہے، یہ تو درمیان والی سے میری درمیانہ بیٹا، اس کے بعد ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے، تو آگے بھی آنے والا ہے، درمیان سے یہاں بات ہو رہی ہے 2 قوموں کے درمیان۔ ایک تو امت وسط بہت جامع لفظ ہے، ایک طرف ایسی قوم جس کا سارا زور فقہ کے اوپر چلا گیا، احکام کے اوپر چلا گیا اور روحانیت ختم ہو گئی۔ دوسری طرف ایسی قوم جو روحانیت کی طرف گئی اور اسے شریعت کا کوئی احساس ہی نہیں رہا، ایک طرف یہود ایک طرف نصارہ۔ ہم کون سی قوم ہیں؟ بالکل درمیان میں۔ ایک ایسی قوم جس کو علم سے ساری دلچسپی تھی، دوسری ایسی قوم جس کو ذکر سے ساری دلچسپی تھی۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے کیا کیا، آپ علم کو ذکر کے بغیر لا ہی نہیں سکتے۔
قرآن میں کہیں علمی بحث ہو ہی نہیں رہی ذکر کے بغیر، اور کوئی ذکر کی بات نہیں ہو رہی علم کے بغیر، دونوں چیزوں کو ملا دیا۔ یا تو ہوتا ہے کہ آپ روحانیت کی طرف، ذکر کی طرف جا رہے ہو، یا علم کی طرف جا رہے ہو۔ قرآن نے آپ کو ایک ڈائریکشن یا دوسری ڈائریکشن میں جانے کی کوئی امکان نہیں دیا۔ پھر اسی طرح ایمان اور عمل، بنو اسرائیل کے ہاں عمل کی بہت اہمیت ہے، جیسا بھی کریں عمل کی بہت اہمیت ہے۔ میری ایک رہبائی سے میرے ساتھ ڈنر ہو رہا تھا یہیں ڈیلس میں، مغرب کے ٹائم میں ملا، میں نے اس سے 2 منٹ لیے، نماز پڑھنے میں گیا۔ نماز ان کی کیا ہوتی پتہ ہے؟ وہ وضو کرتے ہیں کھانے سے پہلے، وہ کھانے سے پہلے ان کا وضو ہے، اور 15 منٹ کی اس نے دعا کی ہے کھانا ایک والا کھانے سے پہلے، ان کا ایک ریچول ہے۔ ایک ایک چیز میں اتنی ٹیکنیکل وہ فالو کرتے ہیں، عمل پہ سارا زور ہے، عمل پہ۔ اور دوسری طرف جو ہے یعنی دل کے معاملے پہ کوئی زور نہیں ہے، اذکار پہ، تو ان دونوں کے درمیان، علم اور عمل کے، ایمان اور عمل کے درمیان جو بیلنس لایا گیا ہے وہ قرآن میں۔ اور دوسری میں آپ کو آج ہی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اصل میں دنیا کے تمام مذاہب میں نا ایک ٹینشن رہی ہے۔ وہ ٹینشن کیا ہے؟ یا تو آپ روح کو تقویت دو گے یا جسم کو۔ تو کوئی کہے گا کہ آپ نے زیادہ اسپریچول بننا ہے نا تو آپ کھانا کم کھاؤ، سویا کم کرو، شادی بھی نہ کرو، جیسے کیتھولکس نے کیا ہے، شادی بھی نہ کرو، یعنی جسم کی ضروریات کو آپ ڈینائی کرو گے تو آپ زیادہ اسپریچول ہو جاؤ گے یا آپ زیادہ روحانیت کی طرف جاؤ گے۔ اور اگر جسم کی طرف جاؤ گے تو روحانیت ختم ہو جائے گی، روحانیت کی طرف جاؤ گے تو جسم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بالکل عین درمیان میں ڈالا ہے۔ ہمارے دین میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں دونوں کا فائدہ نہ ہو، ہمیشہ ہر چیز میں۔ یہاں تک کہ سب سے روحانی جو عمل ہے ہماری زندگی کا وہ حج ہے، آپ کو معلوم ہے۔ آپ دنیا جہان چھوڑ کے آپ جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، قیامت کے روز کی ایکسرسائز ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تم پر کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ تم وہاں جا کر بھی کچھ کاروبار کر لو، کچھ پیسے بنا لو۔ اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہو، کچھ اپنا سودا مال ساتھ لے جاؤ، وہاں کچھ کاروبار بھی کر لینا، کچھ پیسے بھی بنا لینا، کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے موقع پر روزہ اتنی روحانی عبادت ہے ہر سال کی۔ صرف اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا کہ روزہ توڑ لینا، انتہوا من الصوم، روزہ ختم کر لینا مغرب کے ٹائم پر، یہ نہیں کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو۔ الفاظ کو اب فوکس کرو ذرا ایک سیکنڈ، یہ وقت ہے ہمارے ذکر کا، عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کھاؤ پیو، صبح تک کھاتے رہو پیتے رہو، کوئی بات نہیں۔ اتنی محبت سے بات کی ہے، وہ کس کے لیے؟ جسم کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ایک بیلنس لایا گیا، میں بودھزم کی بات کر رہا تھا۔ بودھزم اور مذاہب میں جب آپ عبادت کرتے ہو تو آپ کو آنکھیں بند کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کانسنٹریٹ کر سکو۔ ہم نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں؟ قرآن نے کبھی کہا ہے کسی کونے میں جا کے اکیلے ہو کے نماز پڑھا کرو؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر مشکل میں ہو تو اونٹ پہ بیٹھے نماز پڑھ لو، جہاز میں بیٹھے نماز پڑھ لو، ٹیکسی پھنسی ہوئی ہے ہائی وے پہ، مغرب کا ٹائم نکل رہا ہے، کیا کرو گے؟ ٹیکسی میں بیٹھے نماز پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھو گے کیا؟ اب ٹیکسی میں پیچھے سے ہانکنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ چلا بھی رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے کیا؟ نہ۔ اب اگر نماز میں جب نیو یارک میں تھا، کبھی جا رہا ہوں رستے میں ٹائم ہو گیا نماز کا، کوئی سینٹرل پارک میں پڑھ لی، کبھی سب وے اسٹیشن میں پڑھ لی، کہیں سڑک پہ کونے میں جا کے کر لی، وہ کباب بیچنے والے جو حلال کباب وہ سائڈ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، تو اب وہ نماز جو اس نے جان نماز کھول کے نماز پڑھنی شروع کی اس نے، تو اس کو کیا صرف وہ ایک مربع نظر آ رہا ہوتا ہے یا باقی بھی پریفرل ویژن ہوتی ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس دین کو اور اس دنیا کو ساتھ ساتھ چلانے کا ایک دونوں کے درمیان میں ایک راستہ نکالا ہے، وہ ہمارا دین ہے، ایک بڑا خوبصورت دین ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ایسا دین جس میں جو چیز آپ کی دنیا کا فائدہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی آخرت کا فائدہ بھی کرے۔ حلال کھانا عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، کھانا تو آپ کے مزے کے لیے لیکن وہ عبادت بھی شمار ہو رہا ہے۔ حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ الوجہۃ البسمۃ فی وجہ اخیک صدقہ،
آپ کا کوئی دوست آپ سے آ کے ملتا ہے, آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھاتے میں صدقہ لکھ دیا. وہ تو میرا دوست ہے یار, مجھے تو اس سے اللہ کی خاطر تھوڑی مسکرایا تھا میں. وہ تو اب آیا تو مجھے اس کے ساتھ تھوڑی مستی کرنی تھی, تو اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. اس کے ساتھ مذاق کرنے تھے, بچپنا نکالنا تھا اپنا, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ لکھ دیا. تو اصل میں وسط کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک امت آئے گی. وسط اور اس کے بعد والی امت کی بات بھی سمجھ لیں. قرآن نے یہ بھی کہہ دیا, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم اگر اپنی پیٹھ دکھاؤ گے نا تو وہ تمہیں تمہاری جگہ کسی اور کو تبدیل کر کے لے آئے گا. وہ تمہاری طرح کے نکمے نہیں ہوں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے وہ. تم پیٹھ موڑ کے تو دکھاؤ, دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یہ بھی دھمکی اللہ نے دے دی. تو یہ مت سمجھیں ہم کہ بھئی ہم مسلمان قوم ہیں تو ہمیں کیا ریپلیسمنٹ. نہیں, اللہ تعالیٰ بہت ریپلیس کرتا ہے. اب مذہب, اب ہمارا دین نسل سے تعلق نہیں رکھتا, اب ہمارا دین عقائد سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک نسل غائب ہو سکتی ہے, کسی اور نسل کو لے آئے گا وہ ہماری طرح ہوں گے ہی نہیں. ثم لا یکونوا امثالکم, ایسا بھی کر سکتا ہے وہ تو صاف واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. بنی اسرائیل کو تو ریپلیس کر دیا نا ہم سے, ہمیں بھی کہہ دیا تم بھی اب ریپلیسیبل ہو. قرآن ریپلیسیبل نہیں ہے, تمہارا نبی ریپلیسیبل نہیں ہے, لیکن تم بنی اسماعیل تھوڑی ہو, تم صرف ایک نسل تھوڑی ہو, تم تو اب ایک امت ہو. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. سسٹرز ڈڈنٹ گیٹ اے ٹرن. کسی کا سوال ہے وہاں پر؟ نہیں ہے؟ اچھی بات ہے.